محترم سامعین، ہمارے ہاں یہ ایک سوچ اور فکر پائی جاتی ہے کہ تھوڑا علم جو ہے نا وہی فائدہ مند ہے۔ اگر انسان زیادہ علم سیکھے گا تو ظاہر ہے اس پر پابندیاں لگیں گی، تو پابندیاں اگر وہ ان کو فالو نہیں کرتا، پابندیوں کو آبزرو نہیں کرتا یا پابندیوں کے مطابق انسان زندگی نہیں گزارتا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ ایک سوچ ہے علم سے دور رکھنے کی۔ حالانکہ یہ سوچ جو ہے علم سے دور رکھنے کی، اس کو جو رنگ دیا گیا ہے اور اس طرح جو اس کو جو ہے نا وہ ایک لبادہ پہنایا گیا، وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کو شرک کا پتہ ہی نہیں، وہ شرک کرتا رہ گیا، تو کیا لا علمی کی وجہ سے اس کو شرک معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک عمل سکھایا اور فلاں نہیں سکھایا، تو ویسے ہی عمل کرتا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی پابندی بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسے ہی عمل کرتا جا رہا ہے، ساری زندگی وہ بڑی محنت مشقت کرتا ہے، لیکن وہ عمل نہ تو سنت کے مطابق ہے نہ ثابت ہے، تو کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ایک چھوٹے کمرے میں وہ مصلی ڈال جو ہے نا بچھا دیا جاتا تھا، اور جو ہے نا وہ جمعرات کو وہاں پہ دیا جلا دیا جاتا، اور ایک مخصوص قسم کی جو ہے نا وہ ایک سوچ اور فکر پائی جاتی تھی۔ الحمدللہ وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ اس طرح اور بڑی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اپنے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر انہیں علم ہوگا تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ پابندیاں ضروری نہیں ہے، بلکہ ان سے نجات میں ہی فائدہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے عشاء کی 17 رکعات ہے، حالانکہ نوافل ہیں جو ضروری ہیں، وہ 4 فرض، 2 رکعت، 1 3 5 یہ وتر ہے، باقی تو نوافل ہیں۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا وہ کچھ چیزیں کم علمی کی وجہ سے انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ علم اللہ کی نعمت ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بھی نیت ہو کہ میں نے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا یہ دلیل کہ جی علم حاصل کریں گے تو پابندیاں لگیں گی، یہ درست نہیں ہے۔ بعض معاملات میں لا علمی کی وجہ سے جو انسان جرائم کرتا ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، ان کا حل علم ہے اور اس کے مطابق عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔